بم بندوق توپ خانے کا بندوبست کرو تو بہتر ہے کہ اپنی دوسری بیوی پر اکتفا کرو اور بچوں سے کہو کہ اسے ہی ماں تسلیم کر لیں، اس ماں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے گمسم لہجے میں کہا۔ پھر میں اپنی کابینہ سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے غالب سے اور رابعہ سے ہنگامی میٹنگ کی۔ دلاور مان گیا ہے۔ اب 2 غور طلب مسائل ہیں، بلکہ 3۔ پہلا، پیڈرو کو وصول کرنے کے لیے کسی محفوظ اور مناسب جگہ کا انتخاب، دوسرا طریقہ کار کا، اور تیسرا اسے اپنی تحویل میں رکھنے کا مسئلہ۔ کافی غور و خوض کے بعد ہم نے پہلے 2 مسائل کو ترجیح دی اور اقلاع عمل پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ جب میں نے دوبارہ دلاور کو فون کیا تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں اس گاڑی کو وکٹوریہ پارک کے قریب لے گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں اس نے سگنل ڈائریکشن نہ معلوم کر لی ہو۔ رابطہ ہوتے ہی میں نے کہا، سنو دلاور، یہ تمہارے لیے قطعی طور پر آخری موقع ہے۔ رحم رعایت کی کوئی گنجائش نہیں، اور شرافت سے اب ہم بھی دستبردار ہو گئے ہیں، کیونکہ مقابلہ کسی شریف دشمن سے نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ ایسے معاملات میں بدعہدی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ اغوا کرنے والوں کے ساتھ دھوکہ ہو تو وہ بڑے شفاق ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی مجبور ہو جائیں گے کہ روایتی طریقے پر عمل کرتے ہوئے تمہیں قسطوں میں نوشی ارسال کریں۔ نہیں، ایسا ظلم مت کرنا، میں نے کہا۔ دلاور، کیا ظالم بھی سمجھتا ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ یاد کرو تم نے کس کس پر کیسے کیسے مظالم توڑے تھے۔ یہ وقت پرانی باتوں کا نہیں ہے۔ آج تمہارے لیے وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، کل ہم بھی یہی کہیں گے۔ ہم کبھی پہل نہیں کرتے دلاور، ہم صرف جواب دیتے ہیں۔ ہم آج جو کچھ بھی ہیں تمہاری وجہ سے ہیں۔ تم نے محسن کے بہنوئی کو نہ اٹھوایا ہوتا تو ہم بھی نوشابہ کو نہ اٹھاتے۔ اب تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تم بڑے شکاری ہو، تو شکار ہوگی تمہاری بیوی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ دلاور بے یقینی سے بولا۔ غور سے سنو، اگر ریکارڈنگ کر رہے ہو تو ٹیپ کو پھر سن لینا۔ تم ٹھیک 12 بجے اپنی اسی کیڈیلاک میں نکلو گے جو کل تمہاری بیوی کے پاس تھی۔ عین شالامار باغ کے دروازے کے مقابل تم گاڑی روک کے باہر آؤ گے۔ ہم دیکھ لیں گے کہ تمہارے ساتھ گاڑی میں صرف پیڈرو ہی ہے یا کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تم اس کے چاروں گیٹ کھول کے بند کرو گے، اس کے بعد ڈکی کھولو گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، آگے بولو۔ وہاں پر اپنے ٹرپ میٹر کو 0 کر لینا۔ ٹھیک 4 کلومیٹر کے بعد تم گاڑی روک لو گے اور وہاں سے بائیں ہاتھ پر جانے والے کچے راستے پر جانے سے پہلے 10 منٹ انتظار کرو گے۔ جب تمہارے قریب سے ایک ٹیکسی گزر جائے تو تم بھی روانہ ہو جانا۔ 10 منٹ بعد یہ بات مت بھولنا، ورنہ بہت خون خرابہ ہوگا۔ ٹیکسی میں کتنے آدمی ہوں گے؟ ایک تمہاری بیوی، ایک ڈرائیور۔ دلاور نے کہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ 4 نہیں ہوں گے؟ ڈکی میں 2 آدمی ہوئے تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ وہ نوشابہ کو میرے حوالے کرنے کی بجائے مجھے بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری تشویش بجا ہے، تم بھی خالی ہاتھ تو نہیں آؤ گے۔ ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ اسلحہ لے کر کوئی نہیں آئے گا تو یہ امکانہ بات ہوگی۔ نہ تمہارے وعدے کی ضمانت ہے نہ ہمارے وعدے کی۔ ہاں، ٹیکسی ڈرائیور تمہیں ڈکی چیک کرا سکتا ہے۔ وہ سڑک پر تم سے آگے نکل کے رک جائے گا اور ڈکی میں لیٹ کر دکھائے گا۔ ظاہر ہے اس میں پہلے سے 2 آدمی ہوں یا 1 بھی ہو تو دوسرا آسانی سے نہ اندر لیٹ سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے۔ طاقت کا استعمال کرنے کی سوچنا بھی نہیں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تم اور تمہاری بیوی مارے جائیں گے، پیڈرو مارا جائے گا اور کوئی بھی نہ بچے، رہے نام اللہ کا۔ پولیس دونوں گاڑیوں پر اور لاشوں پر قبضہ کر لے گی۔ جب تم خود نہیں آ رہے ہو تو مجھ سے کیوں توقع رکھتے ہو؟ اپنے چودھری صاحب، آخر بیوی تمہاری ہے وہ۔ میں نے کہا، نہیں، تم ضرورت سے زیادہ ہی چالاک بن رہے ہو۔ میں نہیں آؤں گا، پیڈرو کے ساتھ بھی میرا ڈرائیور آئے گا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے کہا اور فون بند کر کے لوٹ آیا۔ اب افراتفری میں پلان کے دوسرے حصے پر عمل درآمد شروع ہوا۔ میں نے دلاور کی بیوی سے کہا، چلیں جی، اللہ نے آپ کے بچوں کی سن لی۔ چودھری دلاور کا دماغ رائے راست پر آ گیا۔ اب میں بات کر لوں؟ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کر لینا، ابھی چند منٹ میں نے کہا۔ پروگرام کے مطابق غالب اور ناتو نے وقار کی گاڑی میں سے سب مشین گن نکال کے اندر پورچ میں چوکیدار کے کیبن کے پیچھے رکھ دی۔ پھر وہ رابعہ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اسے رابعہ کو اخبار کے آفس میں چھوڑنا تھا اور ناتو کے ساتھ وقار کے گھر جانا تھا۔ نقوی صاحب کی ذاتی کار بہت کم استعمال ہوتی تھی، کیونکہ مال مفت کے مصداق سرکاری خرچ پر چلنے والی کار زیادہ بے دردی سے استعمال کی جاتی تھی۔ ذاتی کار ان کی نئی زیر تکمیل کوٹھی میں کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے شوفر کو جو ابھی واپس نہیں بلایا گیا تھا، یہ کار لے کر جہاں پہنچنا تھا۔ جب میں اور دلاور کی بیوی اکیلے رہ گئے تو میں نے وہ رقم نوشابہ کے حوالے کر دی
جو مجھے اس کی گاڑی میں سے ملی تھی۔ اس میں کچھ مجھ سے خرچ ہو گئی، باقی گن لو۔ وہ حیرانی سے نوٹوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ رقم کتنی ہے۔ ظاہر ہے تم بے حساب خرچ کرنے کی عادی ہو۔ حساب رکھتی ہیں وہ بیویاں جن کو شوہر لگی بندی رقم دیتے ہوں گھر کا خرچ چلانے کے لیے۔ تم یہ مجھے کیوں واپس کر رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ تمہارا پیسہ ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ اگر دلاور سے چھینا ہوتا تو بہت خوش ہو کے خرچ کرتا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی۔ تم بڑے عجیب انسان ہو۔ عجیب؟ مجھے تو اپنے انسان ہونے میں بھی شک ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ انسان تو وہ ہیں جو انسانوں کی طرح اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں، نہ وہ کسی کے دشمن ہیں نہ کوئی ان کا دشمن ہے جن سے انہیں ہر گھڑی جان کا خطرہ لاحق رہتا ہو۔ ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہو تم آخر؟ رابعہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ وہ سب لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں جو محبت کرتی ہیں، خواہ نام ان کا کچھ بھی ہو، لیلا یا رابعہ یا نوشابہ۔ برے صرف نفرت کرنے والے ہوتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ میں ایسی زندگی کیوں گزار رہا ہوں تو خاتون محترم، اس کا جواب کبھی اپنے خداوندی مجازی سے پوچھنا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں؟ تم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو؟ یہ احساس تو شاید تمہیں بھی ہے۔ کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ وہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں اتر آنے والے دکھ کی پرچھائیوں نے اعتراف کر لیا۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں تمہاری دوستی سے بھی انکار کرتا ہوں، صرف اپنے لیے اور اپنے بچوں کی خوشی کے لیے جیو۔ میں نے کہا، خدا کرے ہم پھر کبھی نہ ملے۔ قید رکھنے کے باوجود تم نے مجھ سے برا سلوک نہیں کیا، تم سبھی اچھے لوگ ہو۔ میں نے کہا، دلاور سے بات کر لو۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ آہستہ آہستہ رسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر نمبر ملانے لگی۔ دلاور؟ میں نوشی؟ ہاں نہیں، یہ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کوئی کوٹھی ہے گلبرگ کی طرف، ہم رات کو ادھر آئے تھے۔ میں نہیں، مجھے شاید میرے بچوں کی دعا نے بچا لیا، وہ مجھے وہیں چھوڑ کے جا رہے تھے، پھر پروگرام بدل گیا، ورنہ تم پر ہی آتا میرے قتل کا الزام۔ خواہ مخواہ مت چلاؤ، میں تمہارے کیے کو بھگت رہی ہوں، اب خدا کے لیے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا۔ دلاور؟ ہیلو؟ اس نے رسیور رکھ کے غصے سے کہا، کمینہ۔ میں نے کہا، تمہاری بات سنے بغیر فون بند کر دیا؟ بہت شوق تھا تمہیں اسے اپنی آواز سنانے کا۔ اب 2 منٹ میں بچوں سے بات کر لو، ورنہ کیا؟ مجھے ڈر ہے کہ دلاور تمہیں لینے کے لیے خود یہاں نہ پہنچ جائے۔ اس نے اپنی بہن کے گھر کا نمبر ملایا۔ وہ فردن سب بچوں کو بلاتی رہی۔ ارے نہیں، رونے کی کون سی بات ہے، ہم کل نہیں گئے تو کیا ہوا، آج مری چلیں گے۔ مجبوری تھی نا کوئی، اس لیے میں نہیں آ سکی۔ باہر سے کار کا ہارن سنائی دیا۔ نقوی صاحب کا ڈرائیور ان کی گاڑی لے کر آ گیا تھا۔ میں نے کہا، بس ہمیں جانا ہے۔ اس نے بچوں کو خدا حافظ کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن ہی نہیں، کچھ تھی۔ تھینک یو۔ اس نے ایک دم میرا منہ چوم لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے اپنے ہونٹ صاف کیے۔ چلو باہر۔ وہ خوشی خوشی چل دی۔ میں نے چوکی دار کے کیبن کے پیچھے سے سب مشین گن اٹھائی اور نقوی صاحب کی گاڑی میں نوشابہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نقوی صاحب کے شوفر نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ بہت شاندار ہے۔ یہ سب مشین گن 1 منٹ میں راؤنڈ ختم کر دیتی ہے۔ سامنے 10 آدمی ہو تو ان میں ایک ایک سوراخ ضرور ہو جاتا ہے، ایک تو چھلنی ہو جاتا ہے۔ اس کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے اڑا۔ اسے استعمال مت کرنا، کل سے اب تک میں نے ایسی کوئی چیز استعمال کی ہے؟ میں نے کہا، مگر ہر چیز ضرورت پڑنے پر استعمال کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شالیمار تک باقی راستہ خاموشی میں کٹ گیا۔ ابھی 11 بجے تھے۔ میں نے دلاور کو روانگی کے لیے 12 بجے کا وقت جانتے بوجھتے دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی طے شدہ مقام پر پہنچ کے پوزیشن سنبھال لوں۔ شالیمار کے سامنے بہت سی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں کچھ فاصلے سے سب کو دیکھتا رہا، پھر میں نے ڈرائیور کو رخصت کر دیا۔ شالیمار کے صدر دروازے اور سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر کھڑی ہوئی گاڑیاں ایک ایک کر کے جاتی رہیں۔ ان کی جگہ دوسری گاڑیوں نے لے لی، لیکن ان میں تفریح کے لیے آنے والے خاندان تھے۔ میری نگاہیں پیڈرو کو تلاش کر رہی تھی کیونکہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کون ہوگا۔ 11:30 بجے ایک ٹویوٹا کرولا میں مجھے پیڈرو کا چہرہ نظر آیا۔ گاڑی وہ خود چلا رہا تھا۔ اس نے نیچے اتر کے چاروں طرف دیکھا۔ میں خود بھی نیچے سرک گیا تھا اور میں نے دلاور کی بیوی کو سمجھا دیا تھا کہ دوپٹہ ڈال کے چہرہ دوسری طرف رکھے۔ وہ میرے کسی حکم کی خلاف ورزی کر کے بنی ہوئی بات بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ انجان بنی انگور کے باغ کی طرف دیکھتی رہی۔ پیڈرو کا غالباً اتنی قیمتی گاڑی کی طرف دھیان نہیں گیا۔ حسب ہدایت اس نے سب دروازے کھولے۔ اس کے ساتھ بیٹھا وہ شخص میرے لیے اجنبی تھا، لیکن وہ مجھے ملٹری کا کمانڈو ٹائپ آدمی لگا۔
خاموش، پرسکون اور بے ضرر نظر آنے والا آدمی جو کسی طرح بھی نمایاں نہ ہو۔ پیڈرو نے ڈکی بھی کھولی اور اندر جھک کے کچھ تلاش کرتا رہا۔ میں نے سر تھوڑا سا اٹھا کے دیکھ لیا کہ ڈکی خالی ہے۔ اسی وقت وقار یوسف کی گاڑی درمیان سے گزر گئی۔ وہ لوگ لیٹ ہو گئے تھے۔ پروگرام کے مطابق ان کو 11:30 بجے طے شدہ مقام پر پہنچ کے پوزیشن سنبھال لینی تھی۔ پیڈرو کا سر ڈکی میں نہ ہوتا تو وہ وقار یوسف کی گاڑی کو دیکھ لیتا اور پہچان بھی جاتا۔ جب اس نے ڈکی بند کی تو گاڑی بہت دور جا چکی تھی۔ میں بڑے غور سے پیڈرو کی صورت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس پر ناگواری کے آثار نہیں تھے، وہ خوفزدہ بھی نہیں تھا، اور یہ بات شک پیدا کرنے والی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ ایک بار ڈیل یعنی مال کے بدلے مال والے سودے میں اس کا تبادلہ نوشابہ سے کیا جانا ہے تو وہ ادھر آتا ہی کیوں؟ دلاور نے ضرور اسے کوئی جھوٹ بول کے بھیجا تھا۔ جب کرولا وہاں سے روانہ ہو گئی تو میں نے دلاور کی بیوی سے کہا، گاڑی اب تم چلاؤ گی؟ اس نے سر ہلایا اور آگے ڈرائیور کی جگہ آ بیٹھی۔ یہ سب بے حد پراسرار اور فلمی لگتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں اور تم ہیرو ہیروئن نہیں ہیں۔ تم تو ہیرو ہو، بس میں ہیروئن نہیں رہی، اس نے حسرت سے کہا۔ ہم وقت کی شاعرہ پر تھوڑا سا آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ 15 سال پہلے تم میرے جیسے ہزاروں کے خوابوں کی شہزادی رہی ہوگی۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں پھر ملوں گی تم سے، ایسے نہیں، جب بھی وقت مہربان ہوگا اور ماحول بھی۔ دل بڑے خواب دکھاتا ہے، دھوکے باز۔ مجھے تم بے شرم کہہ سکتے ہو، مگر یہ سچ ہے، تم اچھے لگے تھے مجھے۔ اچھا ہوتا اگر تم مجھے اغوا کر کے کسی ویرانے میں لے جاتے جہاں میرے تمہارے سوا کوئی نہ ہوتا۔ میں نے تو رات کو بھی کوشش کی تھی کہ اٹھ کر آ جاؤں، لیکن وہ لڑکی نہ تو بہت چالاک ہے، اس نے میری اور اپنی ایک کلائی باندھ رکھی تھی۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب دینا فضول سمجھا۔ میرا ذہن زیادہ سنگین معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ ویران سڑک پر سے اب اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ کرولا مجھے آدھے میل کے فاصلے سے نظر آ گئی۔ میں نے نوشابہ سے کہا کہ گاڑی کی رفتار کم کرے اور میری ہدایات سنتی رہے۔ میں خود پیچھے والی سیٹ کے سامنے خالی جگہ میں فٹ ہو گیا جو پاؤں رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کوئی آرام دہ پوزیشن نہیں تھی۔ میری کمر اس کوہان جیسی ابھار پر تھی جو درمیان میں ہوتا ہے اور جس کے نیچے کراس والی شافٹ ہوتی ہے جو پیچھے تک جاتی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ جگہ ابھی دور تھی جہاں سے ہمیں بائیں جانب مڑنا تھا۔ اچانک گاڑی کی رفتار کم ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ وہ اس سڑک کے بیچ میں کھڑا ہے، رکنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے سائلنسر والا پستول اس کی گدی پر رکھ دیا۔ کون ہے؟ یہ غالب ہی ہے، نوشابہ دہشت زدہ ہو کے بولی۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو مجھے غالب نظر آیا۔ ٹھیک ہے، گاڑی روک لو۔ غالب نے کھڑکی کے پاس آ کے کہا، استاد پیڈرو بڑی تیزی سے گزرا ہے ابھی۔ میں نے دیکھا تھا اسے، اس کے ساتھ ایک اجنبی تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ مجھے کوئی پولیس مین یا کمانڈو لگا تھا۔ مزید یہ کہ وہ گاڑی روکے بغیر نکل گئی۔ یہاں سے آدھا میل دور وہ کچا راستہ ہے جس پر اسے بائیں طرف گھوم کے جانا چاہیے تھا۔ مطلب یہ کہ معاملہ گڑبڑ ہے، میں نے باہر آ کے کہا۔ میرا خیال ہے کہ پیڈرو بھاگ گیا۔ کہاں بھاگ گیا؟ میں نے کہا۔ اوف، یہ تو میں نے اسے پوچھا ہی نہیں، غالب بولا۔ روک کے پوچھ لیتا تو اچھا تھا، میرا مطلب تھا کہ کہیں اس میں بھی کوئی چکر نہ ہو۔ میں نے شرمندہ ہوئے بغیر کہا، وہ آگے کسی جگہ سے لوٹ کے بھی تو آ سکتا ہے۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ چکر اس نے دلاور کو دے دیا۔ پیڈرو کو معلوم ہو چکا ہے کہ دلاور نے اس کا سودا کر لیا ہے اپنی بیوی کے بدلے۔ وہ احتجاج کرتا یا ہنگامہ تو دلاور اسے پیک کر کے ارسال کر دیتا۔ دلاور نے اس سے ہرگز یہ نہیں کہا ہوگا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں اپنے سکندر اعظم صاحب ملیں گے، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنا کہ فدوی گرفتاری کے لیے حاضر ہے، اب آپ چودھری صاحب کی اہلیہ محترمہ کو رہا کر دیں۔ نہیں، دلاور نے اسے کوئی جانسا دے کر بھیجا ہوگا، مگر حقیقت پیڈرو کو معلوم تھی۔ اس نے دلاور کے سامنے کسی شک کا اظہار نہیں کیا اور ہمیشہ کی طرح یس باس کہہ کے روانہ ہو گیا۔ جہاں تک ممکن تھا اس نے دلاور کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد جیسے ہی خطرے کی سرحد پار کی وہ اپنی جان بچا کے بھاگ گیا۔ اس کی طرف سے دلاور کی بیوی اور دلاور دونوں جائیں جہنم میں۔ وفاداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر قربانی پیش کر دے۔ میں قائل ہو گیا، شاید ایسا ہی ہوا۔ غالب نے کہا، اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ جائے واردات پر۔ غالب نے کہا، ہم آگے چلتے ہیں، تم پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ ایسے ایک ساتھ؟ فکر مت کرو، خطرہ ہوا تو پتہ چل جائے گا، وہ بولا۔ تقریباً 50 گز کے فاصلے سے دونوں گاڑیاں آگے پیچھے ایک ہی راستے پر روانہ ہوئی جو سڑک بھی نہیں تھی
اور کچا راستہ بھی نہ تھا۔ شاید کسی ترقیاتی منصوبے میں اس راستے کو پکی تار کول والی سڑک کا درجہ دینا شامل تھا۔ پھر یا تو منصوبہ ادھورا رہ گیا، ٹھیکیدار بھاگ گیا، یا اس نے صرف روڑی بچھا دینا ہی کافی سمجھا۔ ادھر کون افسر یا وزیر یہ دیکھنے آئے گا کہ کام ادھورا ہوا یا پورا؟ دائیں بائیں کھیت تھے اور اینٹوں کے بھٹے جن کی لمبی مینار جیسی چمنیاں دھواں اگل رہی تھی۔ کچے پکے مکانات دور دور بنے ہوئے تھے اور ایک چھوٹی سی مسجد کا اجلا سفید رنگ مٹی کے رنگ سے جدا نظر آ رہا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے گاڑی مسجد کے عقبی حصے میں روک دی، جہاں محراب کا حصہ دیوار سے باہر نکلا ہوا نظر آتا تھا۔ غالب کی گاڑی سیدھی چلتی ہوئی گاؤں کی آخری حد تک پہنچ گئی اور پھر نظر سے غائب ہو گئی۔ دلاور کی بیوی میرے اور غالب کے خفیہ مذاکرات سے تشویش کا شکار تھی۔ شاہ کیوں لائے ہو مجھے؟ ارادہ تو یہی تھا کہ تمہیں معذرت کے ساتھ واپس کر دیا جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تمہارے شوہر کو تمہاری زیادہ ضرورت نہیں رہی، وہ کچھ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ نوشابہ کے چہرہ تاریک ہو گیا۔ یہ غلط ہے، خدا کرے کہ غلط ہو، میری دعا بھی یہی ہے، میں نے ہمدردی سے کہا۔ مگر بات یہ ہے خاتون کہ کسی کے دعا کرنے سے نہ سیاہ کبھی سفید ہو سکتا ہے اور نہ گدھے کے سر پر سینگ آ سکتے ہیں۔ آؤ کچھ دیر آرام کر لو۔ وہ بادلیں نخواستہ نیچے اتری۔ ہم خالی مسجد کے سین میں جا کے بیٹھ گئے۔ یہ بڑی پرسکون جگہ تھی۔ مسجد کے 2 مینار سین کے آخر میں تھے اور بہت زیادہ بلند نہیں تھے۔ میں نے ایک مینار پر غازی کو دیکھا جو مجھے دیکھ کے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ میں نے مسکرا کے جواب میں ہاتھ ہلایا۔ غازی کے ہاتھ میں دوربین تھی اور سفید جھنڈی تھی۔ دوربین سے وہ ارد گرد کے علاقے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ خطرے کی صورت میں وہ سفید جھنڈی لہرا دیتا اور ہم دور ہی سے واپس لوٹ جاتے۔ ہم کب تک یہاں چھپے رہیں گے؟ نوشابہ نے بے یقینی سے کہا۔ میں نے کہا، جب تک تمہیں کوئی لینے کے لیے نہ آ جائے۔ جس کو آنا تھا وہ تو ابھی تک نہیں پہنچا۔ تم پیڈرو کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، تمہیں معلوم ہے اگر وہ نہ آیا تو کیا تم مجھے واپس لے جاؤ گے؟ مجبوری میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ دلاور بہت غلط سوچ رہا ہے۔ اس کو خوش فہمی ہے کہ چالاکی سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، مگر اسے سمجھنا چاہیے کہ لاٹھی ہر جگہ نہیں چلتی۔ جو لاٹھی چارج کرتے ہیں لاٹھی سے بین سانگ کر لے جاتے ہیں اور لاٹھی کو طاقت کی علامت سمجھتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں دم نہیں رہتا اور ٹانگوں میں وہ طاقت نہیں رہتی تو وہ لاٹھی کو سارے کے لیے استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لاٹھی ان کے کمزور ہونے کی علامت بن جاتی ہے۔ مجھے فلسفہ مت پڑھاؤ، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ نوشابہ نے برہمی سے کہا۔ کیا کرو گی واپس جا کے؟ میں نے پھر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہ شوہر تمہارا نہ تم شوہر کی۔ اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو کہ دلاور کو تمہاری مصروفیات، تمہارے شب و روز کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ وہ بہت باخبر آدمی ہے، بس تھوڑا سا بے غیرت ہے۔ وہ بھی موقع کا منتظر ہوگا جب کسی پریشانی کے بغیر وہ تم سے نجات حاصل کر سکے۔ اس کی یہ پریشانی ہم نے دور کر دی ہے۔ اب وہ بچوں سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی تمہاری ماں کو وہ حرام زادہ سکندر بخت اٹھا کے لے گیا ہے اور کسی قیمت پر واپس کرنے کو تیار نہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ خیریت سے لوٹ آئے، مگر سکندر بہت کمینہ دشمن ہے۔ وہ بچوں کو تسلی دیتا رہے گا اور ان کے نفرت کے جذبات کا رخ میری طرف موڑ دے گا۔ نوشابہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ مجھے واپس لے جانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا؟ حقیقت بڑی بے رحم ہوتی ہے خاتون۔ عورت دلاور کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجبوری نے اس نے تمہارے ساتھ 24 سال گزار دیے۔ وہ خود تمہیں چھوڑتا تو اولاد اس سے بزن ہو جاتی۔ اب الزام اس پر نہیں آئے گا۔ بچے کتنے دن روئیں گے، کتنے دن یاد کریں گے تمہیں؟ دلاور اگر ان سے کہتا کہ تمہاری ماں بد کردار تھی تو وہ دلاور کے دشمن ہو جاتے۔ اب وہ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ غور کرو وہ کتنا دور اندیش شکاری ہے۔ اس نے تم سے بھی نجات حاصل کر لی، خود برا بنے بغیر۔ بچوں کی ہمدردیاں بھی بلاخر باپ کے ساتھ ہو جائیں گی اور جو دلاور کی اگلی نسل بھی میری دشمن ہوگی۔ میں ایسا سمجھنے پر مجبور ہوں۔ ابھی تک میں تعاون کر رہی ہوں تم سے، لیکن تم ہمیشہ مجھے قید میں نہیں رکھ سکتے۔ مجھے بھی یہی پریشانی ہے۔ میں نے کہا، تم ہمارے کسی کام کی نہیں۔ اگر دلاور نے فیصلہ کر لیا کہ نوشابہ جائے جہنم میں تو پھر ہم تمہیں رکھ کے کیا کریں گے؟ تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ نوشابہ کا اڑا ہوا رنگ بحال ہو گیا۔ تم مجھے قتل نہیں کرو گے؟ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہم بلا وجہ قتل نہیں کرتے۔ ہم نہ پیشہ ور قاتل ہیں، نہ قتل کے نفسیاتی جنون میں مبتلا۔ سب کچھ دلاور کے رویے پر منحصر ہے۔ اگر وہ تمہارا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو گھاٹے میں ہم رہیں گے کہ بے مصرف چیز اٹھا لائے۔ اوپر سے غازی نے چلا کے کہا، سکندر!
میں نے سر اوپر اٹھایا. ایک گاڑی ادھر آ رہی ہے. مسجد کی طرف؟ نہیں، اسی راستے پر. غازی نے دور بین سے دیکھا. سبز رنگ کی ڈانسن. یہ تو میری گاڑی ہے. نوشابہ کھڑی ہو گئی. میں نے اسے ہاتھ پکڑ کے پھر بٹھا لیا. مبارک ہو. اس نے ملامت سے میری طرف دیکھا. تم بکواس کر رہے تھے. جو کچھ تم نے سوچا تھا سب غلط تھا. دلاور کو پرواہ ہے میری. میں نے اعتراف کیا. اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں. اصل مقصد تو دلاور کو خبردار کرنا تھا کہ وہ باہر کے معاملات طے کرنے کے لیے گھر کے رشتوں کا احترام نہ چھوڑے. اگر یہ بات دلاور سمجھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. آخر میں بیوی ہوں اس کی. نوشابہ کے لہجے میں اعتماد آ گیا. بیوی تو دوسری بھی ہے اس کے پاس. میں نے تن سے کہا. اور شرع کا سہارا لے کر وہ مزید 2 سے نکاح پڑھوا سکتا ہے. رہی انصاف کی شرط تو تمہیں بھی خوب معلوم ہے وہ کتنا منصف مزاج ہے. واپس جانے کے بعد اسے 2 باتیں سمجھا دینا. ایک یہ کہ سکندر کمینہ دشمن نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی کمینگی میں پہل نہ کرے، ورنہ وہ کمینہ بن کے بھی دکھا سکتا ہے. اس نے تمہارے ساتھ عزت شرافت کا برتاؤ کیا تھا. دوسری بات یہ کہ اس نے تمہیں منصوبہ بنا کے اغوا نہیں کیا تھا. تم نے سکندر کا راستہ روکا تھا اور اس وقت سکندر مجبور ہو گیا تھا، لیکن اگلی مرتبہ وہ جوابی کارروائی کر سکتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ دلاور کی بیوی کو نہ لے جائے، کسی بچے کو لے جائے. تم ایسا نہیں کرو گے، مجھے معلوم ہے. میں ایسا نہیں کر سکتا نوشابہ، مگر کیا حرج ہے اگر تم دلاور کو میری طرف سے یہ دھمکی پہنچا دو. وہ ذرا محتاط رہے گا، اس میں فائدہ تمہارا بھی ہے. میرے رشتے محفوظ رہیں گے تو تمہارے گھر کی سلامتی کو بھی خطرہ نہیں ہوگا. سچ کا برا مت ماننا. بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. باپ کو بھی ماں کو بھی شوہر سے زیادہ اولاد پیاری ہوتی ہے. غازی لنگڑاتا ہوا نیچے اتر آیا. وہ عجیب آدمی تھا. پلاسٹر چڑی ہوئی ٹانگ اور ایک بیساکھی کے سارے مینار پر چڑھ گیا تھا. وہ گاڑی دور ہی رک گئی ہے. کون ہے اس گاڑی میں؟ میں نے کہا. ایک تو ڈرائیور ہے، وردی سے اور کیپ سے یہی لگتا ہے. دوسرا کوئی لڑکا ہے. غازی نے کہا. میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا. غالب کی گاڑی کہاں غائب ہو گئی؟ وہ پیچھے سے گھوم کے آ رہی ہے. مجھے ایک جھلک تو نظر آئی تھی، پھر پتہ نہیں کہاں چلی گئی. تم بے وقوفی کی حد تک بہادر ہو. تم نے تو بہت بڑا خطرہ مول دیا تھا. نوشابہ نے کہا. فرض کرو پولیس محاصرہ کر لیتی. میں نے مسکرا کے کہا. ہم کئی بار محصور ہوئے اور پتہ نہیں کتنی بار محاصرہ توڑ کے نکل گئے. جب تک قسمت ساتھ ہے میں ایسے خطرات سے محفوظ ہوں. وہ بہت بے قرار تھی. گاڑی مجھے لے جانے کے لیے آئی ہوگی. میں نے کہا. گاڑی یہ بھی بری تو نہیں تھی، اور گاڑی نہ ہوتی خاتون تو کیا آپ گھر نہ جاتی؟ اگر میں اجازت دے دوں تو آپ اسی وقت پیدل بھی روانہ ہو جائیں گی. مسجد کے سامنے غالب کی گاڑی آ کے رکی تو میں دروازے کی طرف گیا. غالب کی نگاہ بھی سبز ڈاٹسن کار پر تھی جس میں سے ایک لڑکا اتر کے مسجد کی طرف آ رہا تھا. یہ تو فیصل ہے. نوشابہ نے چیخ ماری.